بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، جو میرے ملک کو اربوں خربوں کا ٹیکہ لگایا گیا، جس میں ہماری سی ایم مریم نانی، ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے سابقہ سی ایم محسن نقوی صاحب، جو کہ چیئرمین ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے بڑے ہی ہونہار وزیر بھی بنے ہوئے ہیں، جو آج کل ارسطو ہمارے احسن اقبال، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو ٹیکہ لگا ہے قوم کو معاشیت کا، یہ جو قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اس کا ذمہ دار محسن نقوی ہے۔ کیونکہ اس کے دور میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو 56 میٹرک ٹن گندم موجود تھی، 46 میٹرک ٹن گندم پاکستان میں موجود تھی، اور نئی گندم بالکل آنے کو تیار تھی۔ تو اسی ڈیوریشن میں پرائیویٹ ٹھیکیداروں نے دہاڑی لگانے کے لیے، کمیشن کمانے اور پیچھے کک بیک کرنے کے لیے 34 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید لی ہے۔ 34 میٹرک ٹن گندم مزید باہر سے امپورٹ کر لی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نئی گندم آ گئی تو پھر ہمیں چانس نہیں ملنا، کیونکہ قوم کے پاس گندم نہیں آنے والی ہے اور جو وفر مقدار میں آئے گی، تو انہوں نے قوم کے ساتھ یہ غداری کی ہے، قوم کو اس طرح سے لوٹا ہے کہ انہوں نے وہاں سے 3100 روپے من کے حساب سے خریدی ہے، اور ماشاءاللہ یہ فروخت 4500 روپیز میں یہ فروخت کی ہے، کیونکہ حکومت نے بھی اس میں سے مال پانی کمانا تھا، اور جو چہیتے تھے ہمارے نیوٹرلز کے، انہوں نے بھی مال پانی کموانا تھا۔ اس لیے یہ ڈرامہ کیا گیا کہ کسان کی انہوں نے قبر کھود دی ہے، اس کی گندم تیار تھی، وہ اب کوئی خرید نہیں رہا، اور اب جو کسان کی گندم ہے وہ کوئی 2500 میں کہہ رہا ہے، کوئی 2000 میں خرید رہا ہے، کوئی 2800 میں خرید رہا ہے۔ قیمت انہوں نے 3900 جو سی وہ فکس کی ہوئی تھی، لیکن جو گندم امپورٹ کی گئی اس کی قیمت 4500، یعنی کہ 4500 روپیہ فی من کے حساب سے وہ گورنمنٹ نے خرید لیا ان پرائیویٹ ٹھیکیداروں سے، اور یہ حقیقت میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اور ذاتی کمیشن اور کک بیک کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات کہ ایک وزیر تھے مشرف دور کے، انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مشرف صاحب نے چاول امپورٹ کرنے کا ٹھیکہ دیا، تو اس میں سے خوب جو ان سے مال پانی بنا۔ تو مال پانی بنانے کے لیے ہی محسن نقوی جو چیئرمین پی سی بی بھی ہے، جو وزیر داخلہ بھی ہے، جو ماشاءاللہ تمام اختیارات کے مالک ہے، کہ اس لیے تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ڈیل اگر کرنی ہے تو وہ آرمی سے ہونی ہے، وہ آرمی چیف سے ہونی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہونی ہے، ان سے نہیں ہونی، کیونکہ ان کی تو یہ اوقات نہیں کہ یہ اسلام آباد کا آئی جی لگا سکے، ان کی یہ اوقات نہیں کہ یہ اسحاق ڈارے کو، جو سائیکلوں کے مکینک کا بتایا جاتا ہے، اس کو وزیر خانہ بنا سکے۔ وزیر خزانہ ان کی مرضی کے برخلاف لگا ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے جو بندہ اپنا، جو حکومت اپنا وزیر نہیں لگوا سکتی، جو ایک چھوٹا سا ایک آئی جی اسلام آباد وہ نہیں اپنی مرضی کا لگوا سکتی، تو وہ ڈیل کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے پاس کیا اختیارات ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں؟ دیکھیں، آج کسان کی انہوں نے قبر کھود دی ہے، لیکن عمران خان کا دور دیکھیں، اس میں کسان کہہ رہے ہیں کہ جب سے شوگر مافیا ہمارے اوپر مسلط تھا، شوگر ملز والے، تو ہمیں کوئی ریٹ نہیں ملتا تھا، لیکن عمران خان واحد شخص ہے جس نے گنے کا ریٹ اپ کیا۔ عمران خان واحد شخص ہے جس نے ان شوگر ملز والوں سے ایڈوانس ہمیں پیسے لے کے دیے، ادروائز ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور ہمارا ہمیشہ ہی استحصال ہوتا رہا ہے۔ یہ اس سے ایک بڑھ کر ایک اور بات
کہ غریب لوگوں کو نوکریاں دینی چاہیے، اور اسی لیے ہماری موجودہ حکومت نے جنرل عبدالعزیز چیئرمین جو ان سے ہیں پنجاب سرپرست کمیشن کے ماشاءاللہ تعینات کر دی ہیں، کیونکہ وہ بوڑھے شخص ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ تو ان کے چلو بیٹھ کے کام ہو جائے گا، مال پانی چلتا رہے گا۔ جو قوم کی کریم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو کسی نے کوئی نوکری نہیں دینی۔ ریٹائرڈ جنرلز ہی اس ملک کے وارث ہیں، کیونکہ وہی اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو تمام اداروں میں علیحدہ علیحدہ چیئرمین شپ کی اور بھی جو اچھی نوکری ان کو دی جائے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی کمانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ کافی دیر سے بغاوت کے اعلان کر رہے تھے، تو اب رانا ثناء اللہ کا منہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو پرائم منسٹر، جو ہمارا کامیڈین پرائم منسٹر ہے، اس کا ایڈوائزر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اب جویل تیف کو کچھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی باغی بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، اس لیے اب ان کا بھی منہ بند کرنا چاہیے۔ سارفی کے بھائی کو تو آلریڈی ہی اس کا تو منہ بند کر دیا ہوا ہے، اس کو پنجاب کی وزارت دے دی ہوئی ہے، اور جو اس میں حکومت میں تو مداخلت کر لی اس کی، یہ بھی پارٹنر بن گیا ہے رانا ثناء اللہ، لیکن کیونکہ اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا، اس نے بیان دے دیا ہے کہ سوشل میڈیا عمران خان کی مدد کے لیے جنرل عاصم سلیم اور آصا غفور نے سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں دیا، اور یہ پٹاری اس کو دے دی کہ یہ اب آپ چلائیں۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو نواز دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ جرنیلوں کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جرنیل اس کا کیا تدارک کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ، جو سوشل میڈیا کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے تب آئی ایس پی آر کو بھی مدد کی تھی، اس کی بھی رہنمائی کی تھی سوشل میڈیا کے معاملات میں۔ اور اب بھی انشاءاللہ جو 8 فروری کو قوم نے ان چوروں، لٹیروں، غداروں اور ان نیوٹرلز کو دفن کیا تھا، وہ سوشل میڈیا کا ہی اثر تھا، کیونکہ نشان تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے ساتھ لندن کمٹمنٹ کے تحت چھین لیا تھا۔ جلسے جلوس تو یہ کر نہیں سکتے تھے، تجویز کی نندا، تائید کی نندا کو سارے ایم پی ایم این اے اپنے چھپا رہے تھے۔ تو اب ایک ہی راستہ تھا، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا نے اپنی کارکردگی کا اچھا مظاہرہ کیا اور 8 فروری کو سب کو دفن کر دیا، اور قائد عمران خان کی جیل سے پکار پر قوم کو ایک سرپرائز دیا، اور سارے پاکستان سے پی ٹی آئی جیت گئی۔ بات یہاں تک نہیں رہتی، قاضی فائز عیسیٰ نے جو نیوٹرلز ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی، ایجنسیز کو رول کردار جو ہے وہ دفن کرنے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی لوگوں کے خیالات کی بات ہے، وہ تو بڑے نیوٹرل چلتے ہیں۔ لیکن جب تجویز مانگ لی لوور جوڈیشری سے، تو لوور جوڈیشریز کے لوگوں نے دل کھول کے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیوٹرل یہ ایجنسیز والے کیا کرتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور ان کو ان ذاتی من مرضی کے لیے فیصلے لکھوانے کے لیے پریشر دیتے ہیں۔ اگر کوئی جج پریشر نہ دے، جیسے بابر ستار جو جسٹس صاحب ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، امپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے حلف کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ان سے اس کو وکٹیمائز کرنے کے لیے اور اس کے خلاف انکوائریز پٹ اپ کرنے کے لیے اور جو بھی ان کے پاس ہاتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو۔ قوم جسٹس بابر ستار کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، رانا فراز جو نون لیگ کے نے اس کی سیٹ چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی، جو پی ڈی آئی کے ایم این اے تھے حلقہ 154 سے، تو انہوں نے ہر ممکن اس سے سیٹ چھیننے کی کوشش کی، لیکن پی ڈی آئی کی یہ سیٹ جو ہائی کورٹ کی طرف سے جو کہ ججز نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور قانون آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سیٹ بچ گئی ہے۔ دیکھیں، فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا پالتو ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے،
لیکن اس کو نوازا گیا ہے، اس لیے وہ آرٹیکل 90 کے تحت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے بارے میں ڈیولیزم سٹیزن کا کو پتہ چل جائے۔ لیکن جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب میری تعیناتی ایلیویشن ہوئی تھی تب بھی میں گرین کارڈ ہولڈر تھا، جو کہ مریم نواز بھی گرین کارڈ ہولڈر ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی نے کوئی رپورٹ طلب نہیں کی۔ جو اب شہباز شریف ہے وہ بھی گرین کارڈ ہولڈر ہے، بلکہ جو ہمارے فیصل واڈا جو پالتو ہیں وہ بھی گرین کارڈ ہولڈر ہوں گے یقیناً، لیکن کیونکہ میڈیا اس بات میں بولنے سے گریزاں ہے، وہ اس کو ممنوع کر دیا گیا ہے، کیونکہ میڈیا کا مال پانی اس کو مل گیا ہوا ہے۔ قوم کو میڈیا کی طرف سے ٹیکے لگا دیے گئے ہیں، اور اس لیے میڈیا کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں وہ اس معاملے میں بولے کہ ڈیولیزم سٹیزن اور گرین کارڈ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو بندہ ان قانون میں اور جو رولز ریگولیشن ان کے تحت سچ بولے گا تو وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو خفیہ ریکارڈنگ کے معاملات میں وہ پٹیشن سن رہے تھے، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے تو کاروائی کر رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر جو قانون اور آئین کے تحت بنتی ہے کر رہے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایجنسیوں نے اپنی طرف سے انڈکشن کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے 5-6 لاکھ روپیہ جرمانہ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں سائفر کیس سارے زمانے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک جو کنسپریسی ہوئی جس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، اور عمران خان نے قوم کو بتایا کہ جو امریکیوں نے ہمیں دھمکی دی ہے، جو ہمیں کہا ہے کہ تم اگر ایسا عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے، پی ایم کو نہیں ہٹاؤ گے تو آپ کو بڑے خوفناک حالات سے گزرنا پڑے گا، آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کو اب عمران خان کو وکٹیمائز کرنے کے لیے، جب کہ ہمارے آئی ایس پی آر کے تب کی ریکارڈنگ چیک کر لے، ان کے بیان دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دھمکی ہمیں لیٹر آئے، خط آئے، کوئی سائفر آئے تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو اب حلف دینے کے لیے قرآن پاک اپنی بغل میں رکھ کے پھرتا ہے اور صحابیوں کو صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ اس نے کوئی مداخلت نہیں کی، اس نے حکومت میں تبدیلی جو رجیم چینج ہے اس کا آپریشن خود نہیں کیا، تو قوم کو تو سارا پتہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ ہوا ہے۔ اور دیکھیں جو آئی ایم ایف نے مزید ہمیں قرض تو دے دی ہے، لیکن اس قرض کی مد میں ہماری آزادی انہوں نے سلب کر لی ہے۔ جو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے قرض دے دیا ہے، لون مل گیا ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہے کہ ہمیں جو جنگ زدہ ممالک ہیں ان کی فہرست میں ڈال دیا ہے، جو صومالیہ ہے، عراق ہے، یمن ہے، افغانستان ہے، شام ہے، سیم لائک ہمارا سٹیٹس بھی وہی ہے، تاکہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جو آلریڈی ہمارے ساتھ کمپنیاں فارن چل رہی تھی، جو ہم کوئی ذاتی ضرورت کے لیے اسلحہ وغیرہ تیار کر رہے تھے، وہ تو ان کمپنیوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور دیکھ لیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی یہ آگے نہ جا سکے۔ اور یہ ہماری جو چور لٹیرے ڈاکو 1100 ارب کا ٹیکہ قوم کو لگا کے اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت خوش ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے قرض دے دیا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے قرض سے جو قوم کی مزید قبر گہری کر دی گئی ہے۔ دیکھیں 2,88,000 روپے کا فی پر پرسن جو ان سے ہمارا وہ مقروض ہے، 2,88,000 روپے کا ہر شخص ہر بچہ وہ مقروض ہے کہ اس کو پیسے دینے پڑنے ہیں آئی ایم ایف کو، اور لینے والے یہ ہیں، لیکن قوم کا اس ببال میں پھنسا دیا ہے کہ قرض دینے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اس کو اس طرح سے ٹیکہ لگاتے ہیں کہ جس بندے نے گھڑی لی تھی اس کو انہوں نے پھنسا لیا، اور جن لوگوں نے گاڑیاں تک لی تھی ان کو انہوں نے نکال دیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ امام دین ہے، جیسے امام دین چاہے ویسے ہوتا ہے۔ اب 6 ججز نے دیکھے جو لیٹر لکھ کے اپنے زندہ ہونے اور ایماندار ہونے، آئین قانون کی بحالی اور حلف کی پاسداری کے لیے جو لیٹر لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کو اور پھر چیف جسٹس کو جس جگہ پہ بھی بنتا تھا، اب اس لیٹر کے بارے میں جو تجویزیں مانگی تھی تو سب ہائی کورٹس نے یہ جواب دیا ہے، یہ اپنی تجویز دی ہیں کہ ہاں ہم سب کو دھمکیاں آتی ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بولنا بند کر دیں،
آپ آئین قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیں گے بلکہ ہماری من مرضی کا فیصلہ دیں گے. تو اب چیف جسٹس، اب پاکستان کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر موجود ہے، لیکن بار بار وہی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے، کیونکہ لیجسلیشن بیسکلی تو 2 تہائی کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہے قاضی فیض عیسیٰ کی. اس لیے وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے کہ میرے دور میں کچھ نہیں ہو رہا، بہت زبردست معاملے چل رہے ہیں. بلکہ جو اس نے جسٹس کے خلاف جو فیصلہ جات دیے تھے وہ بھی دفن کر دیے ہیں، وہ بھی کمیشن اختیار کر کے، تو کمیشن کے تحت جو فیصلہ کیا تھا اس کو دفن کر دیا ہے کہ ایجنسیوں کا تب بھی ٹی ایل پی کی طرف سے دھرنا کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں تھی ایجنسیز کی، اور اب بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے، قوم سچ کا فائدہ دے گی، قوم جھوٹوں کو دفن کرے گی. لیکن ہمارے ملک میں جو سچ بولتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کو وزارت عظمیٰ دے دی جاتی ہے، اس کو وزارت اعلیٰ دے دی جاتی ہے، اس کو ہم پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے اپنے قائد کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں، اور ہر صورت آئین قانون کو بحال کرا کے چھوڑے گی اور ملک کو ان چوروں لٹیروں سے آزاد کرا کے چھوڑے گی. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.